آؤ میں ایک روایت سناؤں کہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقیل کہ مجھے ضرورت ہے رفع حاجت کی. آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا جا یہ جو کھجور سامنے ہے نا ان کو تو بلا لا. حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں ان درختوں سے کہتے ہیں درختوں تمہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا ہے. حضرات میں نے مشاہدہ کرا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ درخت اپنی جڑوں کو کھیلتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے انہیں ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا. وہ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ آڑ بن گئے اور بننے کے بعد میرے آقا علیہ السلام حاجت سے فارغ ہوئے اور حاجت سے فارغ ہونے کے بعد میں ارشاد فرمایا تم اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ. حضرات وہ درخت وہاں سے کھجور کے درخت اکھڑتے ہیں، اس کے بعد اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. اور دوسرا کہ جب مجھے پیاس لگی میں نے پانی کو تلاش کیا لیکن مجھے کہیں دور تک پانی نہ ملا. میں آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پانی کی شکایت کی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، جانے کے بعد اس پہاڑی پر میرا سلام پیش کرو. اللہ اکبر. اور اس پہاڑی سے کہنا اے پہاڑ تیرے اندر اگر پانی ہو تو مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دے. حضرات اتنا سنا میں پہاڑ پر پہنچ گیا. میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور عرض کرنے لگا اے پہاڑ اگر تیرے اندر پانی ہو تو میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے تو مجھے پانی پیش کر دے. حضرات اتنا کہنا تھا یعنی وہ پہاڑ زبان حال سے بولنے لگا اور بولتے ہی کہا میں ابھی خاموش نہیں ہوا تھا کہ پہاڑ نے بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ جب سے پانی کہا اے عقیل تو مجھ سے پوچھتے ہو میرے اندر پانی ہو. جب اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ اکبر. جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تب سے میں نے اتنا رویا ہوں، تب سے رونا شروع کر دیا. میں اتنا رویا ہوں کہ میرے اندر کا پانی ختم ہو گیا ہے. اللہ اکبر. کہا یہ بھی میں نے مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا. حضرات گرامی آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ میں پھر آگے گیا. ہم لوگ سفر میں تھے، جب چلنے لگے نا تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک اونٹ ہے دوڑتا ہوا آیا. اللہ اکبر. اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ الامان الامان، آقا مجھے بچا لیجئے، آقا مجھے بچا لیجئے. یہ اونٹ فریاد کر رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اسے یعنی امان دی اور فرمایا ادھر آ. حضرات وہ قریب آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اتنے میں ایک عربی نوجوان آیا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. حضرات آپ نے فرمایا اے نوجوان تو اس کو کیوں ستاتا ہے، کیوں اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے بہت بھاری رقم دے کے اس اونٹ کو خریدا تھا لیکن یہ میرا وعدہ نہیں پورا کرتا، یہ میرا کہنا نہیں مانتا ہے. اللہ اکبر. میرے کام کو پورا نہیں کرتا ہے. تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے ہی فائدہ اٹھا لوں. حضرات جب اتنا کہنا تھا اونٹ کہنے لگا، فریاد کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام بات یہ نہیں ہے کہ میں اس کا وعدہ پورا نہیں کرتا ہوں یا میں اس کا حکم نہیں مانتا ہوں، یہ اس کے برے عمل کی وجہ سے، ان کے برے عملوں کی وجہ سے میں نے ان کا وعدہ خلافی کرنا شروع کر دیا ہے. یا رسول اللہ
علیہ الصلوۃ والسلام جس قبیلے کے اندر یہ آرامی رہتا ہے اس قبیلے والے وہ قبیلے والے نماز عشاء نہیں پڑھتے، بغیر نماز عشاء پڑھے سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ بغیر عشاء کی نماز پڑھے وہ سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں اس خوف سے ڈر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قبیلے پر اللہ کا عذاب نازل ہو، اور جب عذاب نازل ہو تو ان کے ساتھ میں مجھے بھی گرفتاری عذاب کر دیا جائے۔ حضرات، اس ڈر کی وجہ سے میں اس کی وعدہ خلافی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس سے وعدہ لیجئے کبھی عشاء کی نماز نہیں چھوڑے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی اس کی وعدہ خلافی نہیں کروں گا، کبھی اس کے کام میں سوکھی نہیں کروں گا۔ حضرات، جب اتنا کہا تو کیا پتہ، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا کا اختیار ہے، اگر درختوں کو حکم دے دے تو درخت چل کر آ جائے، اگر پاس بلائے تو درخت چل کے آ جائے۔ حضرات، یہ اختیارات مصطفیٰ ہے، اگر درختوں کو حکم دے تو جہاں سے آیا تھا وہیں پہنچ بھی جائے۔ حضرات، اگر پیغام مصطفیٰ سنے تو پہاڑ بول پڑے، لیکن آؤ تو صحیح، وہ پتھر ہے، پتھر۔ اللہ اکبر، اور وہ اتنا رویا ہے جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ ایمان والو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو، اپنی جانوں کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان یعنی آدمی اور پتھر ہیں۔ اللہ اکبر، حضرات، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پہاڑ تو روئے۔ اللہ اکبر، پہاڑ تو روئے، یعنی کہ مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں جہنم کی آگ کا ایندھن میں نہ بن جاؤں، کہیں میرے لیے یہ حکم تو نہیں آ گیا۔ اللہ اکبر، لیکن انسان اتنا پتھر دل ہو گیا ہے، ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے، گزرتا چلا جا رہا ہے، کبھی اسے رونا نہیں آتا۔ حضرات گرامی، نماز عشاء میں اللہ اکبر فلمی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے سو جائے، خرافات دیکھتے دیکھتے سو جائے، کبھی خیال نہیں آتا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر یعنی اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ حضرات گرامی، اسے خیال نہیں آتا، اسے پتہ نہیں ہے یہ اتنا سخت ہو گیا ہے، پتھر تو رو رہا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیکن سنو میرے بھائیوں، کہا یہ پتھر کو اللہ نے بعد میں کہا ہے، پہلے کہا ہے آدمی جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، پہلے آدمی کہا گیا ہے۔ حضرات، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے نمازی ہوں، اللہ اکبر، ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہوں اور ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بنا دیا جائے۔ یار، جہنم کی وہ آگ، دنیا کی آگ کا مشاہدہ تو کر کے دیکھ، اگر ذرا سی آگ اگر انگوٹھے پر لگ جاتی ہے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ یہ دنیاوی آگ ہے جو جہنم کی آگ کے 70 جزوں کا ایک جز ہے۔ حضرات، جب یہ آگ جان نکال دیتی ہے تو وہ آگ جس کو 1000 سال دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکایا گیا تو اس کا رنگ لال پڑ گیا، جب 1000 سال دہکایا گیا تو اس کا رنگ کالا پڑ گیا، اب اس کا رنگ کالا ہے۔ حضرات، جس کا حال یہ ہے، ایسی جب اس آگ سے اپنے آپ کو، جبکہ رب نے فرمایا ہے اپنے آپ ہی کو نہیں، اپنی جانوں کو نہیں، بلکہ اہل و عیال کو بھی یعنی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اور تیسرا آپ نے سنا، حضرات، کے اونٹ بھی جانتا ہے کہ بے نمازیوں پر کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، اس خوف سے وہ بھاگ رہا تھا۔ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اس قبیلے والوں پر، کیونکہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تھے، ان قبیلے والوں پر اگر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو کہیں اس عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ آدمی یعنی جانور بھی جانتے ہیں کہ بے نمازیوں کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ حضرات، ایک ہم ہیں یعنی اشرف المخلوقات کے ہوتے ہوئے پھر بھی ہم بڑے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے، میرے بھائیوں، کہا کہ ابھی وقت ہے، رب سے توبہ کریجئے، توبہ کر کے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر نمازی بن جاؤ۔